قرآن مجید کی بہت ہی مشہور اور معروف آیت ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اس آیت کا انکار کوئی مسلمان کر نہیں سکتا۔ اے حبیب کہہ دیجئے ہمیں کوئی اجر نہیں چاہیے، بس اگر چاہیے تو اپنی آل کی مودت چاہیے۔ علماء فرماتے ہیں اکثر شیعیان اہل بیت پہ ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی مجلسیں کیوں کرواتے ہیں، کبھی شہادت کی کبھی ولادت کی۔ بیچارے سیکیورٹی دینے والے بھی پریشان ہوتے ہیں، ظاہر ہر مجلس میں ان کو انتظامات کرنے ہوتے ہیں کہ چلو محرم کا سلسلہ اپنی جگہ، اب ایام فاطمیہ، پھر رجب میں ولادتیں، پھر شعبان میں ولادتیں، پھر رمضان میں شہادتیں، تو کہتے اتنی مجلسوں کی ضرورت کیا ہے؟ ہمارے بھی تو فنکشنز ہوتے ہیں، پروگرامز ہوتے ہیں، بڑے کم ہیں، سال میں ایک ہی عید میلاد النبی کا پروگرام ہو جاتا ہے، لیکن یہاں تو ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی پروگرام ہے۔ تو اس کا ایک جواب علمی جواب ہے، اور وہ جواب بہترین جواب ہے جو آپ قرآن کی اس آیت کی روشنی سے اور روح سے ان کو دے سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ کوئی آپ سے کہے کہ آپ کہاں جا رہے ہو، آپ کہیں کہ مجلس میں جا رہا ہوں، لیکن علماء فرماتے ہیں اگر کوئی غیر پوچھے کہ بھائی کہاں جا رہے ہو، تو یہ نہ کہا کرو کہ مجلس میں جا رہا ہوں، بلکہ بتایا کرو میں اجر رسالت کو ادا کرنے جا رہا ہوں۔ مجلس دراصل اجر رسالت ہے کہ رسول خدا نے ان نمازوں کے بدلے میں، ان سجدوں کے بدلے میں یہ احکامات جو ہمیں امت کو سکھائے، اس کا اجر کیا دینا ہے رسول کو؟ کہ میں پیسوں کا محتاج نہیں، نہ تیری دعاؤں کا محتاج ہوں۔ اگر مجھے کوئی چیز چاہیے تو وہ کیا ہے؟ میری آل سے مودت کرتے ہوئے نظر آنا۔ اب مودت کے تقاضے ہوتے ہیں۔ اگر آپ اپنے بھائی کو بولیں کہ بھائی آپ سے بڑا پیار ہے، لیکن انچولی کی گلیوں میں جو آپ کو گالیاں دیتا ہے وہ اس سے بڑا پیار ہے، تو بھائی کہے گا اسے محبت نہیں کہتے، اسے منافقت کہتے ہیں۔ محبت یہ ہے اگر مجھ سے پیار ہے تو میرے دشمن سے پیار نہیں ہونا چاہیے۔ محبت یہ ہے اگر مجھ سے پیار ہے، جس نے مجھے دکھ دیے ہیں اس سے عشق نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ تو عشق اہل بیت کی بات ہے۔ خدا بھی کہتا ہے کہ اگر مجھ سے پیار کرنا ہے تو پہلے شیطان سے براءت کرو۔ اب کوئی کہ نہیں پروردگارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پڑھوں گا لیکن اعوذ باللہ نہیں پڑھوں گا، تو کہے گا یہ محبت کسی کام کی نہیں ہے۔ پہلے یہ بتا تو میرے دشمن سے کتنی دشمنی رکھتا ہے، تو میرے دشمن سے کتنا بغض رکھتا ہے۔ تبھی رسول نے فرمایا هل الدین الا الحب والبغض، کیا دین محبت اور نفرت کے علاوہ کسی اور چیز کا نام ہے؟ میں تو کہوں گا کیا انسان بھی محبت اور نفرت کے علاوہ کسی اور چیز کا نام ہے؟ رات کے اس پہر میں آپ سب فرش عزا پہ جمع ہوئے، وہ کون سی چیز ہے جس نے آپ کو کھینچ کے حسین کے فرش پہ بٹھایا؟ اس کا نام ہے محبت۔ محبت کی وجہ سے اس بدن میں توانائی آتی ہے۔ آپ کا بیٹا بیمار ہو، پوری پوری رات ہاسپٹل میں جاگو گے، ماں پوری پوری رات اپنے بیٹے کے لیے جاگتی ہے، بیٹے کی پڑھائی کے لیے اپنے پیٹ کو کاٹ کر بھی بندہ کہتا ہے میری اولاد اچھے سے اچھے اسکول میں پڑھے۔ بھائی یہ محبت پڑوس کے بچے کے لیے کیوں نہیں؟ یہ محبت بھائی کے بچے کے لیے کیوں نہیں؟ یہ محبت کسی اور کی اولاد کے لیے کیوں نہیں؟ کیونکہ اپنی اولاد سے سب سے زیادہ پیار ہوتا ہے۔ جب پیار ہوتا ہے تب جا کے قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ کراچی سے تو کوئی پیدل حیدرآباد چل کے دکھائے، زیادہ نہیں انچولی سے پیدل کوئی سیویو تک چل کے دکھائے، بندہ کہتا نہیں جانا۔ ہاں ہوں شاید کچھ پاگل جو چلے بھی جائیں، لیکن عقل مند کہے گا جب گاڑی ہے، جب بس ہے، میں پیدل کیوں جاؤں؟ لیکن آؤ وادی کربلا میں، لوگ کوفے سے پیدل چل کے کربلا کی طرف جاتے ہیں۔ وہاں وہ تکلیف کیوں نہیں آتی؟ وہاں وہ درد کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ محبت درد کو بھلانا سکھاتی ہے، محبت تکلیف کو بھلانا سکھاتی ہے۔ محبت میں اتنی طاقت ہے، اگر یہ حسین سے ہو جائے تو بندے کو اور بنا دیتی ہے، اور اگر یزید سے ہو جائے تو بندے کو شمر بنا دیتی ہے۔ یہ نہیں کہ صرف آپ علی ابن ابی طالب سے محبت کرتے ہیں، یہ بھی دنیا کا ماجرا بڑا عجیب ہے۔ ایک طرف علی سے محبت کرنے والے، دوسری طرف
جس نے علی کو برا بھلا کہا اس سے محبت کرنے والے بھی ہیں۔ یہ محبت کے سمندر میں آپ مچھلیوں کو نکال نہیں سکتے۔ دیکھیے نا، ایک مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھاتی ہے۔ اسی عالم میں کچھ حیوان سبزے کو کھاتے ہیں اور کچھ ایسے حیوان ہیں جو ان حیوانوں کو کھاتے ہیں۔ اللہ آپ کو کیا دکھا رہا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم سب کو بولیں کہ ان کے دل میں عشق علی ابن ابی طالب آ جائے، نہیں، یہ ہر انسان کے مزاج اور اس کے پسند ہے کہ وہ کس سے عشق کرتا ہے، کس سے عشق نہیں کرتا۔ اللہ دشمن عشق نہیں ہے، دشمن محبت نہیں ہے۔ وہ کہتا محبت کر، پر عاقلانہ محبت کر، جاہلانہ محبت نہ کر۔ میری دربار میں محبت کی بڑی قیمت ہے، لیکن جب قیامت میں تو آئے، میں تجھ سے پوچھوں تو نے کس سے محبت کی، تیرے پاس جواب عقل ہونا چاہیے۔ تو نے کس کو سجدہ کیا، جواب عقل ہونا چاہیے۔ تبھی کہا کہ اصول دین میں تقلید حرام ہے، اصول دین میں تحقیق واجب ہے۔ وہ قیامت کے دن اس پہ خوش نہیں ہوگا کہ تم نے اللہ کو سجدہ کیا ہے، وہ اس پہ خوش نہیں ہوگا تم نے محمد کا کلمہ پڑھا ہے، وہ اس پہ خوش نہیں ہوگا تم نے علی کی ولایت کا اقرار کیا ہے۔ وہ سوال یہ کرے گا اگر مجھے سجدہ کیا تھا تو کیوں کیا تھا؟ بندہ تو بولے پروردگارا تجھے تو خوش ہونا چاہیے، میں نے تجھے سجدہ کیا ہے۔ کہا نہیں، تیرے سجدے تقلیدی تھے، تحقیقی نہیں تھے۔ اگر تو یہ جواب دے کہ خدایا میں نے تجھے سجدہ اس لیے کیا کیونکہ میرا باپ تجھے سجدہ کرتا تھا، میرا دادا تجھے سجدہ کرتا تھا، میں پاکستان میں پیدا ہوا تھا، ایک مسلم کنٹری میں پیدا ہوا تھا، سارے مسلمان تھے، میں نے دیکھ کے تجھے سجدے کرنا شروع کر دیے۔ پھر خدا کہے گا جب میں نے ہندوستان کے کسی ہندو سے پوچھا تو نے بت کو سجدہ کیوں کیا، اس کا جواب بھی وہی تھا جو تیرا جواب تھا۔ اس نے بھی کہا ہندو سوسائٹی میں پیدا ہوا تھا، ہندو محلے میں پیدا ہوا تھا۔ سجدوں کی قیمت نہیں دیکھتا، یہ دیکھتا ہوں سجدہ کرنے والا کون ہے اور مجھے کیوں سجدہ کر رہا ہے۔ اور یہی انتہائے معرفت علی تھی کہ کہا پروردگارا علی نے نہ جہنم کے ڈر سے تجھے سجدہ کیا ہے، نہ جنت کی لالچ میں سجدہ کیا ہے، تجھے سجدہ اسی لیے کیا کیونکہ تجھے علی نے لائق سجدہ پایا ہے۔ یہ جواب عقل ہے، جواب نقل نہیں ہے۔ کئی ایسے مولوی اور مفتی ہوں گے جو جنت کی لالچ میں عبادت کر رہے ہوں گے، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو جہنم کے خوف سے اللہ کو سجدہ کرتے ہوں گے۔ لیکن کہا کہ اے خدایا حقیقت میں تجھے سجدہ اس لیے ہے کیونکہ تو لائق سجدہ ہے۔ تو محبت اگر عاقلانہ ہے تو قیمت ہے، اگر جاہلانہ ہے، اگر ہوا و ہوس کی بنیاد پر ہے، اگر مال و دولت کی بنیاد پر ہے، اگر شہوت کی بنیاد پر ہے، اگر رشتہ داریوں کی بنیاد پر ہے، تو اس محبت کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ قیمت تب ہے جب تو غیر سے بھی محبت کرے، نہ ناتا ہو نہ رشتہ ہو، پر محبت کرے حق کی خاطر۔ سلمان عرب نہیں تھا، عجم تھا، پر عاشق علی تھا۔